ہم آج سے اپنی بیوی اور بچوں کے علاوہ سب کچھ بدل رہے ہیں۔ تم لوگ نقصان کی پرواہ نہ کرو، ہم اگر فٹ پاتھ پر بھی آ جائیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، ہم صرف اور صرف کوالٹی پر توجہ دیں گے۔ ہماری پروڈکٹس ہر صورت مارکیٹ میں نمبر 1 ہونی چاہیے، ہمارا لوگو گارنٹی ہونا چاہیے۔ ایسا کس نے اور کیوں کہا، یہ آج آپ کو بتانے والے ہیں۔ میں ہوں عرفان الحق اور آپ دیکھ رہے ہیں دا نوبل ہسٹری۔ اس کے والد نے جنوبی کوریا کے شہر ٹائگو میں چھوٹی سی کمپنی بنائی۔ کوریائی زبان میں 3 ستاروں کو سامسنگ کہتے ہیں۔ قدیم روایات کے مطابق اکٹھے طلوع ہونے والے 3 ستارے کبھی غروب نہیں ہوتے۔ والد لی بیونگ چل نے خوش شگونی کے لیے کمپنی کا نام سامسنگ رکھ دیا۔ یہ لوگ شروع میں فروٹ اور فروزن فش ایکسپورٹ کرتے تھے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد تعمیر نو شروع ہوئی تو سامسنگ خوراک سے کنسٹرکشن انڈسٹریز میں آ گئی اور اس نے دھڑا دھڑ عمارتیں، پل اور سڑکیں بنانا شروع کر دی۔ لی بیونگ چل نے ٹھیکوں میں کروڑوں روپے کمائے۔ یہ سمجھدار انسان تھے، یہ جانتے تھے انسان کو اپنے سارے انڈے ایک ٹوکری میں نہیں رکھنے چاہیے۔ چنانچہ یہ کنسٹرکشن کے ساتھ ساتھ ٹیکسٹائل، فیشن اور الیکٹرانکس کے کاروبار میں بھی آ گئے۔ گروپ بڑا ہوتا چلا گیا۔ لی کن ہی لی بیونگ چل کے تیسرے بیٹے تھے۔ یہ کن ذہن اور لا والی مزاج کے لڑکے تھے۔ پڑھائی میں دل نہیں لگتا تھا، لیکن والد انہیں ہر حال میں پڑھانا چاہتے تھے۔ لی کن ہی نے وسیڈا یونیورسٹی سے اکنامکس کی ڈگری لی اور بزنس کی اعلیٰ تعلیم کے لیے جارج واشنگٹن یونیورسٹی امریکہ میں داخلہ لے لیا۔ جارج واشنگٹن کا دور لی کی زندگی کا فضول اور ناقابل بیان زمانہ تھا۔ یہ اپنی ڈگری تک مکمل نہ کر سکے۔ والد نے انہیں واپس بلایا اور کنسٹرکشن اور ٹریڈنگ کے کام میں لگا دیا۔ یہ گرتے پڑتے یہ کام کرتے رہے۔ والد ان کی کارکردگی سے مطمئن نہیں تھے۔ ان کا خیال تھا یہ پوری کمپنی کو ڈبو دیں گے۔ والد 1987 میں انتقال کر گئے اور لی کو مجبوراً کمپنی سنبھالنی پڑ گئی۔ کمپنی اس وقت 34 مختلف شعبوں میں کام کر رہی تھی۔ لی کے لیے اگلے 5 سال بہت مشکل تھے۔ یہ ایک دفتر سے دوسرے سے تیسرے کی طرف دوڑتے رہتے تھے، یہاں تک کہ 1993 آ گیا۔ لی کو اچانک محسوس ہوا ہم بہت زیادہ مصنوعات بنا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم کوالٹی میں مار کھا رہے ہیں، جبکہ ہمارے حریف صرف ایک کام کرتے ہیں اور ان کی مصنوعات کی کوالٹی سامسنگ سے بہت بہتر ہے۔ لی کو محسوس ہوا ہم نے اگر اپنے حریف کو کوالٹی میں مات نہ دی تو ہم پیچھے رہ جائیں گے۔ چنانچہ اس نے ایک دن اپنے تمام ایگزیکٹوز کو جمع کیا اور ان سے کہا، تم لوگ نقصان کی پرواہ نہ کرو، سامسنگ کے لوگو کو گارنٹی ہونا چاہیے کہ یہ میجر شفٹنگ تھی۔ کمپنی کی انتظامیہ نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ ڈٹے رہے۔ وہ ہر قسم کا نقصان برداشت کرنے کے لیے بھی تیار تھے۔ ایگزیکٹوز نے ہار مان لی اور تعداد کی بجائے معیار پر چلے گئے۔ شروع کے سال بہت مشکل تھے۔ کمپنی کے گودام کباڑ خانہ بن گئے۔ مارکیٹ میں سامسنگ کا انبار لگ گیا۔ لوگ اس کے سائن بورڈ کے قریب سے بھی نہیں گزرتے تھے۔ ڈسٹریبیوٹرز تک بھاگ گئے، مگر یہ پیچھے نہ ہٹے۔ 1995 میں ایک طرف کمپنی کا بیڑا غرق ہو گیا اور دوسری طرف لی کن ہی پر
جنوبی کوریا کے صدر کو $30 ملین رشوت دینے کا الزام لگ گیا۔ یہ تفتیش، انکوائریوں اور عدالتی مقدمات کا سامنا بھی کرنے لگے۔ پھر کیا ہوا یہ آپ کو ابھی بتاتے ہیں، لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں آپ کو تاریخ کی مفید معلومات ملتی رہیں، اور اس ویڈیو کو شیئر کرنے کے ساتھ اس پر اپنا کمنٹس ضرور دیجیے گا، کیونکہ آپ کے کمنٹس کی روشنی میں ہم اپنی آنے والی ویڈیوز بہتر انداز میں آپ تک پہنچا سکیں۔ وہ دور مشکل تھا، مگر اس دور نے لی کن ہی کو پگھلا کر کندن بنا دیا۔ یہ نکھرتے چلے گئے۔ سامسنگ اس دوران ٹیلی ویژن کی انڈسٹری میں آ گیا اور اس کا ٹی وی دیکھتے ہی دیکھتے مارکیٹ لیڈر بن گیا، اور یہ چند ماہ میں پیداوار، معیار اور فروخت میں سونی کو بہت پیچھے چھوڑ گیا۔ یو کمپنی 2006 میں اعلی معیار کی گارنٹی کارڈ بن گئی۔ یہ ہر گھر تک پہنچ گئی۔ لی کن ہی نے 1998 میں سمارٹ فونز کا یونٹ بھی لگا لیا۔ یہ یونٹ گلیکسی کہلاتا تھا۔ گلیکسی مارکیٹ میں آیا اور دیکھتے ہی دیکھتے عالمی برانڈ بن گیا، جس کے بعد سامسنگ $350 بلین کی کمپنی بن گئی۔ لی کن ہی کو فوربس نے 2014 میں دنیا کے 100 بااثر ترین لوگوں کی لسٹ میں بھی شامل کر لیا، اور یہ کوریا کا امیر ترین شخص بھی بن گیا۔ یہ اسٹیٹ سے بھی امیر ہو گیا۔ لی کن ہی کی کامیابی کا پہلا ستون ٹیکنالوجی تھی۔ سامسنگ کا R&D بہت مضبوط ہے۔ اس نے اہل ترین سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر انجینئرز بھرتی کر رکھے ہیں، جن کی وجہ سے یہ گروپ پچھلے 10 برسوں سے مارکیٹ کو لیڈ کر رہا ہے۔ دوسرا، یہ گروپ معیار پر کمپرومائز نہیں کرتا۔ آپ ان کی کوئی پروڈکٹ اٹھا کر دیکھ لیں، پیکنگ سے لے کر سائز تک آپ کو اس کا معیار حیران کر دے گا۔ اور تیسرا، لی کن ہی خرید و فروخت کا ایکسپرٹ تھا۔ یہ راستے کی ہر رکاوٹ کو خرید کر یا گرا کر آگے جاتا تھا۔ یہ جنوبی کوریا کے قوانین تک بدل دیتا تھا۔ یہ اپنی مرضی کی حکومتیں بھی لے آتا تھا اور اعلیٰ عدالتوں کے جج بھی بدل دیتا تھا۔ چنانچہ یہ اسٹیٹ کے اندر ایک اسٹیٹ بن گیا، اور یہ اسٹیٹ اصل اسٹیٹ سے بڑی اور مضبوط تھی۔ آپ جنوبی کوریا کی تاریخ نکال کر دیکھ لیں، آپ کو ملک کے ہر سیاسی اتار چڑھاؤ کے پیچھے سامسنگ اور لی کن ہی ملے گا۔ یہ درجنوں مرتبہ انکوائریوں، تفتیشوں اور مقدمات کا ہدف بنا۔ اس پر صدور کو رشوت دینے کے الزام بھی لگے، اور اسے سیاسی خرید و فروخت کا بیپاری بھی کہا گیا۔ 2008 میں اس پر ٹیکس چوری کے الزامات ثابت ہو گئے، اسے سزا بھی ہوئی، لیکن اس نے عدالت اور حکومت دونوں کو خرید لیا۔ سزا معاف ہو گئی، تاہم اسے انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی کا عہدہ واپس کرنا پڑا۔ یہ پورے کوریا میں بدنام تھا، مگر اسے کوئی ندامت، کوئی پریشانی نہیں تھی۔ یہ میدان میں ڈٹا رہتا تھا۔ یہ خود اپنے منہ سے کہتا تھا، آپ اگر دولت سے آسانیاں نہیں خرید سکتے تو پھر آپ کو دولت مند ہونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ چنانچہ یہ سامنے موجود ہر شخص کو چند لمحوں میں خرید لیا کرتا تھا۔ اس کی یہ عادت اتنی پختہ ہو چکی تھی کہ اس نے آخر میں زندگی کو بھی خریدنے کی کوشش شروع کر دی۔ چیئرمین لی کن ہی کو 2014 میں ہارٹ اٹیک ہوا اور یہ کومے میں چلا گیا۔ اس کی وصیت کے مطابق اسے وینٹیلیٹر پر شفٹ کر دیا گیا اور اس کے لیے نئی ادویات کی ایجاد کا کام شروع کر دیا گیا۔ سامسنگ نے درجنوں ریسرچ اداروں کو فنڈنگ کی،
بڑے سے بڑے ڈاکٹر کا بندوبست کیا اور قیمتی سے قیمتی ترین ادویات بنوائی گئیں، مگر لی کن ہی کومے سے باہر نہ آ سکا۔ اس کے بیٹے لی جائے یونگ نے کمپنی کی انان سنبھال لی۔ یہ اپنے والد کو ایک بار اپنے پاؤں پر کھڑا دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کی شدید خواہش تھی اس کا باپ ایک بار اپنے منہ سے بولے، یہ اپنے ہاتھ سے کھائیں اور ایک بار، جی ہاں صرف ایک بار اپنی کھلی آنکھوں سے سیمسنگ کی نئی اسکرین دیکھیں۔ لیکن لی جائے یونگ کی کوئی کوشش برابر نہ ہو سکی اور یوں 25 اکتوبر 2020 کی وہ شام آ گئی جب ڈاکٹروں نے مایوسی کا اعلان کر دیا۔ لی کن ہی کومے کے عالم میں انتقال کر گیا اور اس کا جسم ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ سیمسنگ کا مالک مر چکا تھا، لیکن مرنے کے باوجود اس کے اکاؤنٹ میں $20 بلین تھے اور یہ $350 بلین کی کمپنی کا مالک تھا، مگر $350 بلین کی کمپنی اور $20 بلین کے اکاؤنٹس موت کا مقابلہ نہ کر سکے۔ مسافر 6 سال کی طویل نیند کے بعد اگلے سفر پر روانہ ہو گیا۔ لی کن ہی کی موت نے ایک بار پھر ثابت کر دیا، انسان دنیا میں دولت کے ذریعے سب کچھ خرید سکتا ہے، لیکن یہ کتنا ہی بڑا بیپاری کیوں نہ ہو، یہ ایک بھی اضافی سانس نہیں خرید سکتا، اور اس کے پاس قدرت کے سامنے ہارنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ شکریہ۔